بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سوال یہ ہے کہ ہمارے رویوں میں، مزاجوں میں مایوسی کیسے جنم لیتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ آج کا مین ٹاپک تو یہی ہے نا ہمارا۔ تو یاد رکھیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیورنگ اوور ٹاسک ہم غیر حاضر ہوتے ہیں، ہم حاضر نہیں ہوتے، ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، کام ہم سارے انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے کام لگن سے خالی ہوتے ہیں، وہ نیک نیتی سے خالی ہوتے ہیں۔ اور اس ایبسنس کا ریزن کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر طور پہ ماضی کی یادوں میں پھنسے ہوتے ہیں اور مستقبل کے اندیشوں میں غرق رہتے ہیں۔ اکثر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر لگن نہیں ہوتی۔ ہمارے اندر اپنا وہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے نا، پیشن، ول ہوتی ہے کہیں پہنچنے کی، کام کر کے، وہ نہیں ہوتی۔ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ماضی کی یادیں اور مستقبل کے خدشات کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ماضی کی ناکامیوں کو کوستے رہنا اور مستقبل کی فکر جہاں انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے نا، وہیں انسان کی صلاحیتوں کو بھی نکھرنے نہیں دیتی۔ یعنی مایوسی ذہن کی توانائیوں کو بکھیر دیتی ہے۔ اس لیے وہ آدمی زندگی کی رعنائیوں اور رنگینیوں سے لطف نہیں اٹھا سکتا۔ اور اس کی وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ جب انسان کو وہ شے عطا کر دی جائے جو وہ چاہتا نہیں ہے، اور وہ چیز نہ ملے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی جس چیز کی اسے طلب ہے۔ حالانکہ بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرتا ہے جو اس کے نزدیک، بندے کے نزدیک اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو انسان کے لیے بہترین سمجھ کے اس کو عطا کرتا ہے۔ اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے میری خواہش کے مطابق نینا دی تھی، وہ میرے لیے کتنی کارگر ثابت ہوئی ہے، کتنا بڑا انعام تھا میرے لیے۔ اور جو میں مانگ رہا تھا اگر خدا نہ خواستہ وہی مجھے ملتی تو وہ کتنا بڑا شر تھا میرے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہمیں ان پہ راضی رہنا چاہیے۔ اپنے ارادوں کو رب کے ارادوں کے تابع بنا دینا، یہ انسان کو خوشگوار رکھتا ہے۔ اور نمبر 2 مایوسی کی وجہ کہ ہم دوسرے لوگوں سے توقعات بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں۔ ہم بہت سی چیزوں میں سر جی، بہت سے کاموں میں دوسروں پہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ فرض کریں شادی ہے نا، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ماما نہ بیٹھا، فلاں نہ بیٹھا ہو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صرف آپ کی مایوسی میں اور آپ کی رنجیدگی میں اضافے کا سبب ہوتے ہیں۔ سب کچھ ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ شادی کے بعد عین ممکن ہے کہ ماما تے آپ چاچا سارے آپ کے ساتھ مل کے بیٹھے ہو۔ تیسری وجہ نوٹ کر لیجئے گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا لینا، یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل کا بتنگڑ بنا لینا، چھوٹے ایشوز کو اتنا ڈسکس کرنا، اتنا سوچنا کہ وہ خواہ مخواہ ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے بندے کو۔ یعنی کہ ایسا ایشو جس کو اگنور کرنے سے انسان کو سکون مل جاتا ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ یار اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو شاید کوئی ریلیکس ہو جاؤں، ایسے ایشوز کو ڈسکس کرتے رہنا یہ مایوسی کی بڑی وجہ ہے۔ اور نمبر 4 مایوسی کی وجہ کیا ہے کہ رویوں کا درست نہ ہونا۔ ہمارے رویے اکثر اتنے سخت اور تلخ لہجے ہوتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے جذبات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمارے سخت رویے دوسروں کو اس قدر مایوس کر دیتے ہیں کہ نہ جانے ان کے کتنے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا، اور ہم دوسروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، جینا دوبار کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اتنے حساس ہوتے ہیں، اتنے سافٹ ہارٹ ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی باتیں بھی انہیں اتنی تکلیف پہنچا دیتی ہیں کہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور نمبر 5 فارغ اور بے مقصد زندگی گزارنے والا بندہ مایوس رہتا ہے۔
ایک بڑی وجہ ہے یار کہ جو بندہ مایوس فارغ بندہ بیٹھا ہے، بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، جس کی زندگی کا کوئی گول سیٹ نہیں ہے، وہ بندہ مایوس رہتا ہے۔ فارغ آدمی اس قدر مایوس ہوتا ہے نا کہ اسے یہ پریشانی کہی جا رہی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں اس دنیا میں شاید کوئی کام ہی نہیں رہا ہے۔ اصل میں وہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، گول سیٹ نہیں ہوتا اس کا کہ اس پہ کام کرے، اور سست اور کاہل اس قدر ہوتا ہے کہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، باہر کوئی کام ہی نہیں ہے، شاید دنیا میں کام ختم ہو گیا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، اصل مین غلطی اس کی اپنی ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ جو ہماری مایوسی کا سبب بنتی ہے، وہ فارغ بندے سے کسی بات میں اختلاف کر لینا۔ آپ ہزار سمجھا دینا کہ یار یہ بات ایسے نہیں ہوتی، ایسے ہوتی ہے، نہیں مانے گا ہی نہیں۔ اور جب وہ اختلاف پہ اتر آئے تو پھر جو مرضی ہو جائے وہ بندہ نہیں مانتا، وہ کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، بس دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ ہماری مایوسی کا سبب بنتا ہے۔ اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، جتنا مرضی مسئلہ بڑا ہو جائے نا، اسے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمیں ہے، اس نے تو بیٹھنا ہی فارغ ہے۔ اور نمبر 6، اپنی خامیوں کی خود نشاندہی کرنا اور پھر ان سے دور نہ کرنا، ان کو دور نہ ہو، یہ مایوسی کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ بندہ جب کبھی کسی موقع پہ نا فوراً اپنی خامی کو دیکھ لیتا ہے اور جج کر لیتا ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، لیکن وقتی طور پہ وہ خود کی ملامت کر لیتا ہے کہ آئندہ نہیں کرنا، یار یہ آخری بار ہو گیا، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کرنا۔ اور وہی کام وہ 1 ہفتے بعد، 2-4 دن کے بعد پھر دہرا لیتا ہے، اور پھر اسے دیکھیں نا کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایسی نعمت ملی ہے کہ جو آپ کے اچھے کام پہ آپ کو شاباشی دیتا ہے، اور آپ اگر غلط کام رہیں تو فوراً ملامت کرتا ہے، آپ کی جھنجھوڑتا ہے آپ کو کہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط کر رہے ہو تم۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام اگر آپ کو بار بار ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو، پھر بھی ہم وہ کام نہ چھوڑیں، تو یہ ہمارے اندر مایوسی کی وجوہات میں سے ایک وجہ بنتی ہے، اور بڑی وجہ بنتی ہے۔ نمبر 7، مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ مایوسی اور پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رحمت خداوندی اور اس کی ذات پہ کامل یقین اور توکل سے خالی ہوتے ہیں۔ فقط اپنے اندر کامل یقین ہی پیدا کر لیا جائے نا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مرنا سب نے ہے، لیکن آپ نے کبھی اندازہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں نے کس قدر ملامتوں اور مخالفتوں کا سامنا کیا ہے، اور تنہا لگے رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں تھا، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر کے آئے تھے کہ مالک میں اکیلا ہوں، یہ ساری قوم ہے، مجھے ایک بندہ تو کم از کم دے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین ہوتا ہے کہ پوری قوم ایک سائیڈ پہ کھڑی ہے، لیکن میں اکیلا ہوں، لیکن میرے ساتھ جو ذات ہے، میری حمایت کرنے والی، مجھے سرخرو کرنے والی، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور وہ کامل یقین اور توکل کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کیجئے کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہو اسے کون مات دے سکتا ہے یار، اسے کون ہرا سکتا ہے جس کے ساتھ رب ہے۔ تو یقین کیجئے گا کہ آج بھی اپنا توکل کامل کر لیا جائے تو معجزے آج بھی دکھائے، خدا آج بھی معجزے دکھا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔